نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ عز و جل اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے الحمدللہ عز و جل، اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ، مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ اس کے پہلے شعبان المعظم کی بہاریں، شعبان المعظم کی برکتیں، شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، اس کی برکتوں کا نزول بے شمار ہوتا ہے۔ یہ شعبان المعظم، اس نام کی اگر وضاحت کریں تو جو ہمارے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ شعبان شیعبن سے بنا ہے۔ شعبان شیعبن، شین عین با، شیعبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گھاٹی، چونکہ آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ بڑا متبرک مہینہ، بڑا مبارک مہینہ۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شمار بھلائیاں، بے شمار برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے بندے پر نازل فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس ماہ مبارک میں ایک شب ایسی بھی آتی ہے اور ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے بندے کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اس کی بھلائیاں اسے جنت میں لے کر کے چلی جاتی ہیں۔ حضرت امام رافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک میں خاص کر کے حفاظ کرام جن کو تراویحیں پڑھانی ہوتی ہیں، قرآن پاک کو یاد کرنے میں، تیاری کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی تلاوتیں بڑھ جاتی ہیں، اور ویسے بھی لوگ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک دعوت دیتا ہے رمضان المبارک کی آمد کی، خوشخبری سناتا ہے رمضان المبارک کے آنے کی۔ تو یہ ماہ مبارک وہ متبرک مہینہ ہے، وہ ماہ مبارک یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسٹ بعد میں وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لانے والا ہے جس کو سال ہر سال لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور اس کی آمد پر اس کا ویلکم، اس کا سواگت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، آپ کو انشاءاللہ رفتہ رفتہ بتاتی جائیں گی اور انشاءاللہ اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ابھی شعبان المعظم کے حوالے سے آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر اور خاص کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر اور اس ماہ مبارک میں اپنی عادتیں بدلنے کی، تاکہ رمضان المبارک میں نیکیاں آسانی سے کما سکیں، نیکیاں آسانی سے اکٹھا کر سکیں، اس ماہ مبارک کی قدر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اس ماہ مبارک میں ہمارے اوپر نازل فرمائے۔